السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار آصم امین صاحب۔ آصم صاحب، نواز شریف کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی ہے، ثابت ہو گیا ہے کہ عدالتوں میں جو انصاف ہے صرف طاقتوروں کے لیے رہ گیا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ انصاف ہم شروع سے دیکھتے آئے ہیں، ہمیشہ طاقتور لوگوں کے لیے بنتا ہے، ایسے ہی ہے، انہی کے لیے راتوں کو عدالتیں لگتی ہیں اور انہی کے لیے بہت کچھ راستے نکل آتے ہیں۔ بالکل۔ اب دیکھیں، ایک مجرم 4 سال پہلے ملک سے بھاگتا ہے اور وہ کسی کی گارنٹی پہ جاتا ہے کہ جی میں واپس آ جاؤں گا 4 ویک کے لیے، مجھے علاج کے لیے اجازت دی جائے، میں 4 ویک کے بعد واپس آ جاؤں گا، جو 4 سال بعد واپس آ رہا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اور اس کی حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت میں درخواست جاتی ہے، وہ سیم ڈے ایکسیپٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزیداری کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس میں جج صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد نیب کو اس میں نوٹسز کرنے تھے، جی ایسے ہی ہے، اور پھر نیب نے پیش ہونا تھا۔ جیسے ہی درخواست جج صاحب کی ٹیبل پہ جاتی ہے، پیچھے ساتھ ہی نیب کا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، اور جج اس کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی یہ کام ہونے ہیں لیکن طریقے سے تو کر لو، ایسے ہی ہے، کوئی نوٹس تو ایک آدھا جاری ہونے دو۔ وہ کہتا ہے جی جج صاحب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے آنے میں، آپ ان کی ضمانت لے سکتے ہیں۔ تو یہ عدالت کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک طرف آپ جو لوگ پس رہے ہیں کئی صدیوں سے، وہ پینڈنگ سے پینڈنگ کیس ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک مجرم آتا ہے تو آپ اس کی ساتھ ہی حفاظتی ضمانت لے لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں بدقسمتی، حفاظتی ضمانت نواز شریف صاحب لاہور پہنچیں گے، وہاں ان کی بیٹی نے ایک ان کے لیے منار پاکستان میں جلسہ کا انتظام کیا ہے، وہاں جا کے وہ عوام سے خطاب کریں گے۔ کیا خطاب سنے گی یہ عوام؟ وہ کیا بتائے گا؟ اور وہ جانے والے لوگ کس حیثیت سے کس لیڈر کو سننے جا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایسے ہی ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ میں آپ کے پروگرام کو ایک خبر دیتا چلتا ہوں کہ یہ جلسہ کامیاب ہوگا۔ ایسے ہی ہے، بے شک کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو لوگ اب مسلم لیگ نون کو پسند نہیں کرتے، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس کی کامیابی کی وجہ یہ ہوگی کہ پورے پاکستان سے لوگ پیسوں سے خریدے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، 10-10 ہزار روپیہ فی بندے کی بولی لگی ہوئی ہے، بالکل، لوگوں کو تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں، تمام ایم پی اے ایم این اے کونسلر ناظم اور چیئرمین کو ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں کہ 500 بندہ آپ نے ایک بندے نے اکٹھا کر کے لانا ہے، تو پھر آپ کو ٹکٹ ملے گی یا پھر آپ کو بینیفٹ دیے جائیں گے، اگلی آنے والی حکومت ہماری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یار یہ بہت ہی افسوسناک چیزیں ہیں کہ یہی لوگ جنہوں نے 16 مہینے حکومت کی، کیا عوام کو کسی چیز میں ریلیف ملا؟ بالکل بھی نہیں ملا۔ اور ایسا لالی پاپ دیکھیں، نظام دیکھیں کیسا ہے۔ یہی نگران وزیر اعظم صاحب کہتے تھے میں کیا کر سکتا ہوں اگر پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ کیونکہ ہماری ضرورت ہے پٹرول کو مہنگا کرنا، مہنگا بھی خود کر رہے ہیں، سستا بھی خود کر رہے ہیں۔ آج اس کے آنے پہ 40 روپے پٹرول کو سستا کیا گیا۔ ایسے ہی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے کل مختلف چیزوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سستا کرنے جا رہا ہوں، جس میں آٹا، چاول، چینی، مرغی اور ادر چیزیں شامل ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ کیسی گیمیں جب پلٹتی ہیں تو کیسے کیسے رنگ سامنے آتے ہیں۔ ہم پورے 2.25 سال پروگرام کرتے رہے ہیں خدا را غریب آدمی کو ریلیف دیا جائے، بالکل ایسے ہی ہے، کسی نے نہیں سنی، کسی غریب کی نہیں سنی۔ ایسے ہی ہے، بجلی کے بلوں نے، وابڈا کے اداروں نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا، بالکل ایسے ہی ہے،
اور جب بجلی مہنگی ہوگی تو چوری بھی ہوگی. ایسے ہی ہے. پھر چوری کے ساتھ ساتھ جو ان کے ملازمین ہیں وہ جو ڈیل کرتے ہیں وہ علیحدہ ہے, وہ منتھلی لیتے ہیں وہ علیحدہ. بالکل ایسے ہی ہے. ان چوروں کے خلاف تو کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا, غریب آدمی کو پھندے ڈال دیے, پرچے پہ پرچہ پرچے پہ پرچہ. ایسے ہی ہے. لازمی بات ہے جب چیز مہنگی ہوگی, لوگوں کی ضروریات سے باہر ہو جائے گی, وہ کوئی نہ کوئی جرم کی طرف جائیں گے. دیکھیں نا آپ, اگر روزگار جن ملکوں میں نہیں ہوتا, بے روزگاری بڑھتی ہے تو وہاں پہ بے روزگاری بڑھتی ہے تو اسٹریٹ کرائم بڑھتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لوگ چوریاں کرتے ہیں, ڈاکے ڈالتے ہیں, اور جو وہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے اپنے پیٹ پالنے کے لیے وہ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو لیکن کسی نے کچھ نہیں سوچا, نہ 16 مہینے کی حکومت نے, اور نہ آپ دیکھیں کہ 8-9 ماہ ہو گئے ہیں نگران سیٹ اپ کو. اور آج میاں نواز شریف کے آنے پر سارے کے سارے جو ان سے ایک ہی کام پہ لگ گئے ہیں کہ کس طرح عوام کو ریلیف دیا جائے اور ان کی سوچ کو بدلا جائے. بالکل عوام کو کہ یہ نواز شریف کے آنے سے یہ کام ہونا شروع ہو گئے ہیں, جب یہ آ جائے گا تو چیزیں بدل جائیں گی. کچھ نہیں بدلنا. ان کے لیے دوسرے ملکوں کا وہ سافٹ کارنر ملکوں کے اندر نہیں ہے جو ایک لیڈر کے لیے ہوتا ہے. آپ ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے لیڈر جو سابقہ میاں نواز شریف صاحب تھے, پرچیاں لے کے جا کے لوگوں کے آگے پڑھتے تھے اور پھر بھی بھول جاتے تھے کہ میں نے کہنا کیا ہے. تو اس طرح لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف پر کینیڈا کی ایمبیسی میں ان میں اس کا لیکچر دیا گیا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کرپشن کرنے والا انسان میاں محمد نواز شریف تھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کو, آ بھی جاتے ہیں تو. اچھا سر, جلسہ کا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 60,000 لوگوں کا انتظام کیا گیا, جبکہ وہاں پہ گنجائش جو ہے وہ 40,000 لوگوں کی ہے, اور مریم نواز کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ لوگ اکٹھے ہوں گے. فلک یہ میں نے آپ کو جو ابھی بڑی تفصیل سے بات کی ہے, یہ جلسہ انہوں نے کامیاب بنا لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ میں لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے جو دیکھا ہے نا, جو تیاری ہیں ان کی, یہ آپ کو کل لاہور بتا دے گا. پورے پاکستان سے آپ کو جتنے, اچھا ایک اور مزیدار بات بتاتا ہوں, مجھے یاد آ گئی ہے. انہوں نے دوسرا کام کیا کیا ہے, ایک تو انہوں نے جو لوگ پورے پاکستان سے خریدے ہیں وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے. جتنی بڑی بڑی کمپنیاں تھیں, یہ آج آپ کے پروگرام کے لیے بریکنگ نیوز ہے, جتنی بڑی بڑی کمپنیاں تھیں جس میں 5-5, 7-7, 10-10 ہزار ملازم کام کرتے تھے, انہوں نے تمام تر کمپنی والوں کو بلا لیا. انہوں نے کہا ایک دن کا جو نقصان ہوگا ہم پے کریں گے, آپ ہمیں اپنی لیبر دے دیں. ٹھیک ہے. جتنی بڑی فیکٹریوں کی لیبر ہوگی وہ ساری منارے پاکستان میں صبح آپ کو نظر آئے گی. میں لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو, آپ کے پروگرام کے لیے بریکنگ نیوز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے سارا سلسلہ. اچھا آصف صاحب بتائیے گا کہ عوام اتنی تعداد میں وہاں پہ اکٹھی ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے پاس صرف ایک ہی آپشن رہ گئی ہے؟ یار آپشن کی بات نہیں ہے. یہاں وہ اپنے شوق سے نہیں جا رہے. ہم نے یہ پورا پروگرام کیا ہے, اس پہ کیا ڈیبیٹ کی ہے, ہم نے یہی کی ہے کہ ضروریات زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ جا رہے ہیں. نو, یہ لوگوں کو لایا جا رہا ہے. لوگ تو جاتے نا, جیسے عمران خان کے جلسوں پہ لوگ جاتے تھے, وہ شوق سے جاتے تھے کہ چلو جی آؤ, اپنی فیملیوں کے ساتھ جاتے تھے, اپنی پوری فیملی بچوں کے ساتھ جاتے تھے لوگ. بالکل ایسے. دوست اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے تھے, لڑکیاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جاتی تھی. یہ تو صرف ورکر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ زبردستی لوگوں کو اکٹھا کر کے لائیں جنہوں نے سیاست میں آنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, جن لوگوں نے 20-20 سال پارٹی کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں, اب وہ کیسے پارٹی چھوڑ دیں؟ ایسے ہی. کہاں جائیں؟ کسی اور پارٹی میں جائیں گے, پھر لوٹے کی آوازیں لگیں گی. بالکل ایسے ہی. ان کی مجبوری بن گئی ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے جانا. وہ ان کو پیسوں سے لے کے جائیں, وہ ان کو چیزوں سے لے کے جائیں, وہ جو مرضی لالچ دیں وہ لے کے جائیں گے, اور لوگ جائیں گے. جی ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.